وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتیوں کے لیے جنتوں میں بیویاں ہوگی پاک صاف۔ وہ گوشت بھی کھایا، پھل بھی کھایا، جب آدمی توانا ہو جائے، صحت اچھی ہو، کھائے پیے، تو پھر تمام خوشیوں کا آخری مرجع وہ ازدواج ہے۔ سبحان اللہ۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرآن کہتا ہے کہ بیوی کے ساتھ تمہیں سکون ملے گا۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بیویاں وہاں کی، ان کو حیض نہیں آئے گا، ان کو نفاس نہیں ہوگا، گندا وندہ خون نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ سر آنکھوں پر ہمارے بڑوں نے لکھا ہے، اتنا ہوں تیرے تیغ کا شرمندہ احسان، سر میرے تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی باتیں ہیں، وہ خزچ ببرشی اور بدزناورشی، حیض نہ آئے، نفاس نہ آئے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، خاون غریب اس سے پریشان ہے۔ کتنے مرد یہاں پھر رہے ہیں جن کو بیویوں نے گھروں سے نکالا ہے، داسے بلا گئی دی ویلکہ خزنوم جسے رہے ولا جان ویاخو جخت بلا جان دا کورنے بارس غلو لے، اور سب کچھ موجود ہے، لیکن آپ اس کو کہے کہ یہ کھانا پکانا یہ فلاں، آپ اس کی شکل کو دیکھیں، پتہ چل جائے گا کہ یہ جنت رہے گی یا اس سے پہلے جہنم پہنچ جائے گی۔ جب بیوی اعلیٰ و عرفا خاندان کی ہو اور اس کی نیک صفات و خصلتیں ہو تو فقیرنی میں خاون کو بادشاہ بنا دیتی، یاد رکھنا۔ اور جب بیوی کمزات و کمسل ہو تو سلطنت کے قلمرو کے اندر بھی خاون کو غمگین رکھتی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنتیوں کے لیے جو جنتی عورتیں ہوگی وہ ان عیوب سے پاک ہوگی۔ میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں کرتا، عورتیں بڑی خفا ہو جاتی، تو بس جب معاونوں کا موقع ملتا ہے تو ہماری خوب چابک دستی کر لیتے۔ ماں تا معلوم یہی کہنا چاہے روانی اجاڑے ذکر خدا روانی جڑ سمول ضروری دی۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر نیک خصلت عورت کا ملنا، شریف اور نیک ذات کا، خاون کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والی، یہ دنیا کے اندر جنت ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، زن بدر سرائے مرد نے کو، ناکارہ عورت شریف انسان کے گھر میں، زن بدر سرائے مرد نے کو، ہم دری عالم است دوزخ ہو، اس غریب کے لیے اسی دنیا میں جہنم ہے۔ ہاں، زن نہار اسقرین بد زن نہار وقنا ربنا عذاب النار، بیوی تو ایسی ہو۔ ایک شاعر کہتا ہے رأیت الرجال یضربون نساءہم، میں نے لوگوں کو دیکھا وہ اپنی اپنی بیویوں کو پیٹتے ہیں۔ فشلت یمینی یوم اضرب زینبا، میرا ہاتھ ٹوٹ جائے جب وہ کبھی میری بیوی پر مارنے کے لیے غلط اٹھے۔ ایسا خوش ہو رہا ہے دیکھیں، رأیت الرجال یضربون نساءہم فشلت یمینی یوم اضرب زینبا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتیوں کے لیے جنتوں میں بیویاں ہوگی پاک صاف، پاک خصلت، پاک سیرت۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کے اندر بڑا بنگلہ، بڑی سلطنت، بڑا خوشگوار ماحول، بہت ہی خوشیوں کا شہر، بہت آرام اور امن کا ملک، لیکن مرادر منزلی جانا چ امن و عیش چوں ہر دم، جرس فریاد می دارد کہ بربندی دو محمل ہاں،
ایسی خوشیاں، ایسی عمر، ایسی زندگی اور جوانی جس کا ہمیں اختتام کا پتہ اور یقین ہے۔ مرا در منزلی جانا چے امن و عیش جو ہر دم، جرس فریاد می دارد کے بربندید محملہ، دریغا کے برخوان الوان عمر، دمی چند خردند گویند بس۔ شیخ سعدی کہتے ہیں افسوس زندگی کے دسترخوان پر ابھی چند نوالے اٹھائیں اور سب کچھ موجود ہے اور حکم آ گیا کہ آپ سفر باندھیں، آپ روانہ ہو جائیں۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر لو کنتم تعلمون وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتیوں کے لیے جنت میں بیویاں ہوگی پاک باز و پاک سیرت و صورت، پاک صاف۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ جنتی جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ حدیث شریف میں ہے جب سارے جنتی جنت چلے جائے اور سارے کفار داخل جہنم ہو جائے تو موت کو ایک کبش مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت و جہنم کے بیچ میں ان کو دکھا کر کے ذبح کیا جائے گا، اور پھر جنتیوں کو کہا جائے گا ہمیشہ مزے اڑاؤ، اب موت نہیں آئے گی، اور دوزخیوں کو کہا جائے گا میں تمہیں چھڑانے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ موت وہ بھی ختم ہو گئی، اب تو گھبرا کے تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ ان اللہ لا یستحی یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتے کہ بیان نہ کرے مثال مچھر کی یا اس سے چھوٹی بڑی۔ گزشتہ مضمون میں کافر اور منافقین کو مثالوں سے سمجھایا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ امام سدی کبیر نے تو اس طرح تفسیر فرمائی کہ انہوں نے کہا مخالفین نے، قرآن کے دشمنوں نے، کہ خدا کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مثالیں دے دے، مثالیں تو وہ دے جس کی بات کوئی سمجھے نہیں۔ اس پر فرمایا مثال دینا قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، کسی مکھی اور مچھر کے ساتھ تشبیہ دینا یہ بھی خدائی کلام کا معجزہ ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں نمل، قرآن مجید میں مکھی، قرآن مجید میں جھینگر، اس جیسی چیزیں بیان ہوئی۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، سورۃ نمل۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، مکڑی۔ اس قسم کی چھوٹی چیزیں بیان ہوئی تو بعض مشرکین نے اعتراض کیا کہ اللہ کا کلام اس سے صاف اور بلند اور جواب، تمثیل ہمیشہ مخاطبین کے اعتبار سے ہے، تمہارا کردار و اخلاق مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں، اس لیے یہ مثالیں نہایت موجود۔ ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتے، شرماتے نہیں۔ الحیا لغت میں حیا کے معنی ہے رقت القلب، دل کا نرم ہونا، اور اللہ رب العالمین تو اعضاء و جوارح سے پاک منزہ ہے۔